ناظرین، اورحان سیریز میں خوش آمدید۔ جی ایف ایکس آفیشیل میں آپ کو تمام اسلامک سیریز کے اپڈیٹس دیکھنے کو ملیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اورحان غازی سیریز کے سیزن 1 میں ہمیں بورسا کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جو صلیبیوں کے قبضے میں ہے، اور فلاتیوس کو ایک جاسوس ترک سرداران اورحان بے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چاہے آج تک اورحان بے یہ بورسا فتح نہ کر پائے، لیکن بورسا کے آس پاس کے سبھی قلعے بنا کسی شکست کے اس نے حاصل کر لیے، اور وہ بتاتا ہے کہ کیسے انہوں نے میرے سپاہیوں کی گھات کی جگہ معلوم کی اور چیل کی طرح سب کو نوچتے گئے۔ ان کا دل ان کے باپ کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے اور اس کی سانس اس کے بھائی کے ساتھ چلتی ہے، اور انہوں نے بھیڑیے کی طرح کس طرح سے اپنے باپ سے مل کر کس طرح سے اپنے بھائی کو گھات سے نکالا، وہ ناقابل یقین تھا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کائی قبیلے کا مقدر اورحان غازی ہی ہے۔ اور یہاں فلاتیوس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اورحان کسی بھی وقت یہاں حملہ کر سکتا ہے، اور تیکفور اس جاسوس کو اس کا انعام دیتا ہے، لیکن فلاتیوس اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ تیکفور کے پوچھنے پر فلاتیوس کہتا ہے کہ اپنی قوم کو دھوکہ دینے والا شخص کل کو ہماری قوم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور وہاں بران کو ہم بازنطینی لباس میں دیکھتے ہیں اور ایک جگہ کبوتر کے ساتھ پیغام باندھ کر اڑا دیتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں بورسا کے قریب کائی قرارگاہ کو، جہاں پر سب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سبھی اپنی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اسی لمحے اورحان غازی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خیمے میں داخل ہوتے ہی ساتھ والے خیمے سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس ساتھ والے خیمے سے نمرل آوجی سے کہتا ہے کہ تم ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر رہے، جس پر ایوجی غصے سے کہتا ہے کہ 9 سال سے میں تمہارا پیٹ بھر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں تمام سرداران آپس میں الجھے ہوتے ہیں، اور اتنے میں اورحان غازی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جنہیں دیکھ کر سب ادب سے سلام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان کہتے ہیں کہ ہم سب نے جنگیں جیتی، مال غنیمت اکٹھا کیا، لیکن بھائی چارہ بول گئے، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر شاہین سردار غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم 9 سال سے بورسا کے محاصرے پر ہیں، لیکن ہم بورسا کے آس پاس کے سبھی قلعے فتح کر چکے ہیں، اور اب ہمارا صبر جواب دے چکا ہے، اور ہم کافروں کا سر کیوں نہیں کاٹ رہے۔ اورحان کہتے ہیں کہ آج رات مغربی دروازے سے ہم بورسا میں داخل ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں شاہین سردار غصے سے کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں بران سے بھیجا گیا پیغام کو اورحان غازی نکال کر سب کو دکھاتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے کہ میرے جاسوس بوران کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ آج رات وہ ہمارے لیے مغربی دروازے سے بورسا کا دروازہ کھولے گا، پھر ماؤں بہنوں اور غازیوں کے دلوں کو سکون ملے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں غازی اور شہیدوں کا سب نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اگلے منظر میں اورحان بے کارہ خلیل سے کہتے ہیں کہ جب ہم بورسا فتح کریں گے تو اپنی فوج تشکیل دیں گے، اور تمام سرداران کو اتنا مصروف رکھیں گے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کئی قبیلے میں کچھ لوگ مشق کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں عثمان سردار بھی اپنے پوتوں کو تلوار کی مشق کراتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں حفصہ خاتون ملعون خاتون کو پوچھتی ہے کہ عثمان بے بورسا کی محاصرے پر کیوں نہیں جا رہے، جس پر ملعون خاتون کہتی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ علاؤالدین بے اپنے بھائی اورحان کے ساتھ ہی یہ جنگ جیتے۔ ہم دیکھتے ہیں اچانک سے عثمان سردار کے پاؤں میں ایک درد اٹھتا ہے، اور وہ آرام کرنے کے لیے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کے بعد ملعون خاتون اپنے پوتوں کو تسلی دیتے ہوئے انہیں خیمے میں بھجوا دیتی ہے، اور خود عثمان سردار کے پاس جا کر انہیں آرام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت جرکتائے گھوڑے پر سوار وہاں پر داخل ہوتا ہے، اور عثمان سردار کو خوشخبری دیتا ہے کہ آج رات اورحان غازی بورسا میں داخل ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان سردار خوشی سے کہتے ہیں کہ آخر بوران چال میں کامیاب رہا، اور اسے دعائیں دیتے ہیں۔ اور ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اورحان غازی بورسا قلعے کے قریب تمام سرداران میں سے گھات لگا کر بیٹھتا ہے، اور اندر دیکھتے ہیں کہ بوران دروازے کے قریب جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے، دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگ کا اشارہ دیکھ کر اورحان غازی اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ یہ حملے کا وقت ہے، اور علاؤالدین بے کہتا ہے کہ بوران اپنی چال میں کامیاب رہا، اور ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین بے اورحان کی طرف سے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، اور اسی لمحے بوران کو ایک تیر آ لگتا ہے، جس پر علاؤالدین بے اورحان بے بوران پر چیخ اٹھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبردست جنگ میں ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان غازی کی تلوار بہت تیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا دھیان بوران کی طرف ہوتا ہے، اور وہاں پر تمام سرداران بھی پوری ہوشیاری سے فائٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اوپر سے بازنطینی تیزاب کو پھینکتے ہیں۔ اورحان غصے سے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں دونوں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین بے باہر سے یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی آگ کے تیر برساتے ہیں،
اور ہم دیکھتے ہیں ہر طرف آگ کے شعلے ہی شعلے ہوتے ہیں جس پر سپاہی جل رہے ہوتے ہیں۔ علاؤدین بے یہ نہ دیکھتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دے کر آگے بڑھتے ہیں، اور خان بے اپنے سپاہیوں کو جلتا ہوا دیکھ کر ایک صدمے میں چلے جاتے ہیں، اور ایک سپاہی اس کے کپڑے پر آگ بجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں باہر سے آنے والی فوج پر بازنطینی تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، اور علاؤدین بے تمام سرداران دروازے کے قریب آ کر وہ بہت زور لگاتے ہیں دروازہ کھولنے کی، اور ہم دیکھتے ہیں فلتیوس کے پکارنے پر اوران غازی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اور فلتیوس کہتا ہے کہ بورسا میں داخل ہونا اتنا بھی آسان نہیں جتنا تم نے سوچا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں اوران بے غصے سے ان کی طرف کمان کھینچتے ہیں، لیکن سپاہی ڈال آگے کر لیتے ہیں، سپاہی کٹ کر جل رہے ہوتے ہیں، تمرل ان کو غصے سے پیچھے چھینکتا ہے، اور خان فلتیوس کو جاتے جاتے یہ خبر کرتا ہے کہ فلتیوس تمہارا ڈراؤنا خواب اب سے شروع ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں علاؤدین بے تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اورحان غازی کو باہر نکالتے ہیں، اور اورحان غازی کی جلنے اور کٹنے والے سپاہیوں سے نظریں نہیں ہٹتی، اور ہم دیکھتے ہیں اگلے منظر میں اورحان غازی اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور سامنے پڑی منصوبہ بندی کی ٹیبل کو نیچے گراتے ہیں، جس کے بعد تمام سرداران یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہماری جان اورحان غازی پر قربان۔ اور ناظرین پہلی ایپیسوڈ کا آغاز ایسے ہوگا، اور آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے جی ایف ایکس آفیشیل کو سبسکرائب کر لو۔ تو السلام علیکم، جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامک اپڈیٹس کے لیے ہمارے جی ایف ایکس آفیشیل کو لازمین سبسکرائب کر لو، سبسکرائب دا لائک اینڈ دا سبسکرائب کر لو۔ بائی دا وے آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طرح سے آپ کو اس جی ایف ایس ایکس پر مطلب کہ جی ایف ایکس پر آفیشیل پر آپ کو کس طرح سے اسلامک اپڈیٹس ملے گی۔ آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آنے والی اورحان غازی سیریز کے بارے میں۔ تو میں نے یہ پہلی اردو ڈبنگ کی ہے، مطلب کہ میں نے آپ کو یہ اپڈیٹس دی ہے، چھوٹی سی جو اپڈیٹس دے چکا ہوں۔ تو اس سے متعلق اگر آپ سے بات کی جائے تو یہ سیریز کافی زیادہ کمال کی ہے، اور کافی زیادہ بڑھیا طریقے سے یہ سیریز کو مطلب کہ پاکستانی چینلز پر دکھایا جائے گا۔ یہ سیریز بہت ہی زیادہ اچھی ہے، اور اس سیریز کو کافی زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے، اور اس سیریز کو پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو فائٹس کے سینیریو ہے وہ کافی بڑھیا ہے، مطلب کہ فائٹ کے سینیریو کافی زیادہ کمال کے ہیں اور کافی زیادہ ہائی کمفرٹیبل بھی ہیں۔ تو جو بھی آپ کو اپڈیٹس چاہیے تو اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا، تو آپ کو میں ہر اپڈیٹ سے آگاہ کروں گا، تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ تو اگر ہم بات کریں اگلے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں ایسے کون سے نئے اداکاروں کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پچھلے اداکاروں کے بارے میں تو پچھلے اداکار بھی کرش اوران سے اس میں انوائٹ نہیں کی جائیں گے۔ مان لو کہ کرش اوران سیریز کے اندر پہلے سے زیادہ ہائی لیول کے جو کردار ہیں وہ انوائٹ کیے ہیں محمد بزداق نے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرش اوران سیریز کے اندر کون سے ایسے نئے انوائٹنگ سٹارٹ ہوں گے۔ مان لو کہ اگر ہم بات کریں تھوڑے پیچھے جا کر کے ارطغرل غازی سیریز کے بارے میں، تو جس طرح سے ارطغرل غازی سیریز کے اندر ہمیں کچھ اداکار جو کہ بہت جلد مطلب کہ 2-4 ایپیسوڈ میں دکھائے جاتے تھے اور ان کو نکال دیا جاتا تھا، ان اداکاروں کی اگر بات کریں تو وہ اداکار بھی ہو سکتا ہے کہ اس سیریز میں آ جائیں۔ مطلب کہ کرش اورحان غازی سیریز میں ارطغرل غازی سیریز والے جو کردار تھے وہ بھی اس سیریز میں انوائٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیریز والے جب انوائٹ ہوں گے تو اس سے متعلق اگر بات کریں ڈرامہ سیریز کے متعلق، تو اگر اس سے آپ کو آگاہ کریں تو آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، میں نے ایک ویڈیوز میں بتایا تھا کہ محمد بزداق نے اس ڈرامہ سیریز کے اندر کرش عثمان اور ارطغرل غازی سیریز سے زیادہ 2 گنا زیادہ اس میں جو کہ پیسہ انویسٹ کیا ہے، جس کے بطور
اس سے صاف واضح یہ ہوتا ہے کہ یہ سیریز آنے والی سیریز کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے قارۂ خلیل جو کہ اورحان غازی کا ساتھی، جو کہ قریبی سپاہی ہے، قارۂ خلیل کو بہت زیادہ ذہن شین انتخاب کیا ہے، اور قارۂ خلیل اس میں کافی زیادہ ہائی لیول کا جو سٹینڈرڈ ہے، ہائی لیول کا ہوگا قارۂ خلیل کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں برہان کی، تو اس میں جس طرح سے برہان کے تھوڑے سے داڑھی کو مزید لمبا کیا گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹس کیا گیا ہے، مطلب کہ ڈارک وائٹس کیا ہے، تو برہان کافی زیادہ اس میں انٹرٹین دینے والا ہے۔ مطلب کہ اس سیریز میں اس دفعہ ناظرین کو سب سے زیادہ انٹرٹین برہان کی وجہ سے ہی ہوں گے۔ برہان کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ انٹرٹین ہوں گے اور خوب طریقے سے برہان کو دیکھا جائے گا۔ مطلب کہ برہان اس ایپیسوڈ میں، مطلب کہ میں نے جو آپ کو اپڈیٹس دی ہے، اس اپڈیٹس میں برہان نے کیا کر دکھایا۔ مطلب کہ برہان نے جس طرح سے پہلے ایپیسوڈ میں برہان بورسا کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اور اس سے متعلق مطلب کہ برہان جس طرح سے کل اورحان غازی سیریز کے اندر بورسا کا دروازہ کھولتا ہے، مطلب کہ مغربی جانب سے جس طرح بورسا قلعے کا دروازہ کھولتا ہے، اور اس کے جس طرح سے برہان زخمی ہو جاتا ہے اور بازنطینیوں کی گرفت میں جا گرتا ہے، اور بازنطینیوں کی گرفت میں جا گرنے کے بعد ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ ان سب سے متعلق آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگا، اس ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگا، اس ویڈیو کی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اورحان غازی سیریز میں آپ کو آنے والے کرداروں کے بارے میں، جو کہ سلطان نور الدین زنگی کا رول پلے کرنے والا اداکار، وہ کردار بھی محمد بزدار نے جوائن کروا لیا ہے، جو کہ اورحان غازی سیریز میں ہی آئے گا۔ اورحان غازی سیریز میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اورحان غازی سیریز پہلے سیریز جو چلی تھی، مطلب کہ ارطغرل کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آئی تھی کوروش عثمان سیریز۔ کوروش عثمان سیریز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تو یہ بات ہے کہ عثمان سیریز کو لوگوں نے نمبر 1 پر مان لیا تھا، مطلب کہ ٹاپ ون پر گئی چلی تھی، اور عثمان غازی سیریز۔ لیکن اب مزید جس طرح سے ارطغرل کو نکالا تھا، اور اسی طرح جس طرح براک اسود کو محمد بزدار نے نکال دیا ہے، محمد بزدار نے اب جو براک اسود کو نکال دیا تھا سیزن 7 کے دوران، اسی طرح ارطغرل کو نکالا تھا۔ تو اسی دوران لوگوں نے بہت اعتراض کیا تھا، ناظرین نے، کہ یہ سب کیا ہے۔ ناظرین کافی زیادہ ناظرین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ براک اسود نے مطلب کہ جس طرح سے اورحان غازی سیریز عثمان غازی سیریز کو کس طرح سے وہ 6 سالوں میں، مطلب کہ 6 سالوں میں جس طرح سے اپنے اتنے سالوں میں اس نے اپنے ہائی لیول پر اس سیریز کو لے کر گئے، تو اب ان کے پاس بھی ایک چانس ہے، مطلب کہ اب ان کے پاس بھی ایک چانس ہے کہ یہ کوروش اورحان غازی سیریز بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کافی زیادہ بڑھیا رننگ کر جائے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اورحان غازی سیریز اتنا ہی ہائی کمفرٹیبل ہو جائے اور اتنی ہی زیادہ لوگوں کو پسند آئے۔ تو اب بات تو یہ ہے،
سب سے پہلے ہم ٹاپک اس بات پر کر لیتے ہیں، ویڈیو زیادہ مزید لمبی ہو جائے گی، تو سب سے پہلے جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جو ٹاپک آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ اورحان غازی سیریز اردو ڈبنگ میں آخر کب نشر کی جائے گی پاکستان میں، اور اردو ڈبنگ میں آخر کب آئے گی، اور کون کون سے ہمیں پاکستانی چینلز پر دیکھنے کو ملے گی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی چینلز پر آخر ہمیں اردو ڈبنگ میں کیسے نظر آئے گی۔ اردو ڈبنگ میں اگر ہم بات کریں تو اردو ڈبنگ میں ہمیں ایک تو ہم ٹی وی چینل پر دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 میں، مطلب کہ صلاح الدین کی سیریز نے ہم ٹی وی چینل کو کافی پرافٹ دی ہے، تو کافی زیادہ ویوز بھی آ رہے ہیں ان کو چینلز کو، تو اسی لیے وہ اب جو سیریز چلے گی وہ صرف اور صرف ہم ٹی وی چینل پر ایک ڈبنگ نظر آئے گی۔ نمبر 1 اے ٹی وی، مطلب کہ جو ان کا ترکس کا آفیشیل چینلز ہے اس پر بھی ہمیں اردو ڈبنگ میں محمد بزداق اپنے آفیشیل چینلز پر بھی دکھائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی زیادہ ناظرین اس سیریز کو پسند کرتے ہیں، اسلامک سیریز کو۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔